بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور اے نبی یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کا سجدہ کرو تو سبوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور حد درجہ غرور میں مبتلا ہو گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فرشتوں پر برتری دی، فضیلت دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو حکم دیا ہے کہ آدم کا سجدہ کرو، تو یہاں سجدہ سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کے لیے جھکنا، یہ اسلام میں امت محمدیہ میں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو فرشتوں کو حکم دیا تھا اس سے کیا مراد ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ کوئی اس آیت کو آج جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس پر دلیل نہ بنا سکے، اور اگر دلیل بنائے تو ہم اس کا جواب دے سکیں اور ہم خود کو اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تھا فرشتوں کو، اس سجدے کے بارے میں سلف سے دو طرح کی تفسیریں منقول ہیں جو زیادہ قابل اعتبار ہیں۔ سب سے پہلی تفسیر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ دراصل ایسے ہی تھا جیسے کعبہ کی طرف قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ اصلاً ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے کعبہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن اصل میں کعبہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسا کہا ہے کہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے اللہ کی عبادت کرو، اسی لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی طرف اپنا رخ کر کے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ایک تفسیر ہے اور معتبر تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے، سلف ہی سے منقول ہے، کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم ان کی تکریم کرتے ہوئے ان کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ پہلے کی شریعتوں میں عزت اور تکریم کے طور پر سجدہ کرنا جائز تھا۔ پہلے کی شریعتوں میں عزت کے لیے، تکریم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا۔ تو ایسا سجدہ پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آج کی شریعت میں جائز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ رب العالمین کسی کے لیے اپنے علاوہ سجدہ کو روا رکھتا، جائز رکھتا، تو ایک بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن چونکہ یہ سجدہ ممنوع ہے۔ اور ایسے ہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سفر کر کے آئے تھے تو کہا کہ ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تکریم میں، عزت افزائی میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں کے لوگ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو یعنی بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہم آپ کا بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، یعنی اس شریعت کے اندر ایسا جائز نہیں ہے۔ وہ پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، تکریم کے طور پر، عزت افزائی کے طور پر، تو وہاں جائز تھا، اس طرح کیا گیا، لیکن آج جائز نہیں ہے، تو اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ آج اس کے جگہ پر سلام ہے، جس کو تحیہ کہتے ہیں، تکریم کے طور پر کسی سے سلام کیا جاتا ہے، کسی سے گلے ملا جاتا ہے، یہ ہے، ہاتھ کا بوسہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑا ہے، ماں باپ ہے، استاد ہے، بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ کا بوسہ دیا جاتا ہے،
اس سے زیادہ کچھ جائز نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ تو وہی چیز دیکھیے یہاں جو تفصیل جو ہے اسی لیے کی گئی تاکہ یہ شبہات دور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کریں، تو اس میں اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے آدم کی تکریم کرنا چاہیے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا مقام ایسے ہی جیسے قبلے کا مقام۔ قبلے کا سجدہ نہیں ہوتا ہے، قبلے کی ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں تو قبلے کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ آدم کے رب کی عبادت مقصود تھی، آدم کی عبادت مقصود نہیں تھی۔ تو آدم کی عبادت یہاں نہیں، دیکھیے ایک ہوتی ہے عبادت کسی غیر اللہ کے لیے ہو، وہ عبادت کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے وہ عبادت نہیں تھی، غیر اللہ کے لیے عبادت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اس آیت کے اندر ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا جب یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے تو سبوں نے سجدہ کر لیا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس کے سوا سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ ابا، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ واستکبر، اصل میں وہ غرور میں مبتلا ہو گیا تھا۔ غرور میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا، کسی بڑے کی بھی بات کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی بات کا بھی انکار کر دیا، کبر میں مبتلا ہو کر کے، غرور میں مبتلا ہو کر کے، اپنے آپ کو بڑا مانا۔ استکبرا میں کہتے ہیں کہ اس میں حد درجہ انسان کے اندر جب تکبر پیدا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے استکبرا، فلاں حد درجہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا، ابلیس کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو، اور ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مَا كَانَ إِبْلِيسُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطْ، لمحہ بھر کے لیے بھی ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ وَإِنَّهُ لَأَصْلُ الْجِنِّ، وہ تو جناتوں کا اصل ہے، جیسے آدم علیہ السلام انسانوں کے اصل ہے، تو یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، پھر کہا ابلیس نے انکار کیا، سبوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا تھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے، لیکن اصل آپ جب دیکھیں جہاں ابلیس فرشتوں کے ساتھ عبادت کر کر کے فرشتوں کے زمرے میں شامل تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا، تو اب جب حکم ہوگا تو سبھی کو حکم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اشکال یہیں سے دور ہو جاتا ہے کہ ابلیس نے اس کو دلیل نہیں بنایا کہ اللہ تو نے تھوڑی مجھے حکم دیا ہے، گویا وہ سمجھ رہا تھا مجھے بھی اس بات کا حکم ہے کہ آدم کا سجدہ کروں، وہ بھی سمجھتا تھا، ورنہ ابلیس یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے نہیں حکم دیا، بلکہ جب پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہا میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں کیسے اس کا سجدہ کروں؟ یہ دلیل بنایا، یہ عذر پیش کیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے کہا الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اس کے سامنے انکار کے سامنے مزید کیا ہو گیا، وہ غرور میں مبتلا ہو گیا، کبر میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا حکم جب انکار کرتا ہے، ٹھکراتا ہے، تو وہ کفر بن جاتا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کافروں میں سے تھا نہیں ابلیس، شیطان جو تھا یہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ عبادتیں کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک مقام دیا تھا، فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن اس نے اس غلطی کی بنیاد پر، کبر کی بنیاد پر، اور کبر سے جنم لینے والی برائی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اسے کافر قرار دے دیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں ایک بہت بڑی بیماری کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے جو ابلیس کے اندر پائی جاتی تھی اور آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم بہت ساری چیزوں کا انکار کر جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی ہے کبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، غرور ہو، کیونکہ یہ کبر اور غرور انسان کو اللہ کے مقابل میں کھڑا کر دیتا ہے۔
اللہ کے مقابل میں کھڑا کر دیتا ہے، اپنے سامنے کسی کو نہیں سمجھتا، اللہ کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اگر کسی کے ہاں یہ راسخ ہو جائے، یہ پیدا ہو جائے اور جڑ پکڑ لے تو اس کی بنیاد پر کیا ہے، وہ انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ تو یہاں وہی چیز بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں اس کا تذکرہ، اس واقعے کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا پیغام چھپا ہوا ہے، ایک ایسی بات چھپی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جب حکم آئے تو اس پر قیاس نہیں چلنا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جب صریح حکم آئے تو اپنی عقل نہیں چلانی چاہیے، اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو گویا شیطان کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، شیطان کی صفت پائی جا رہی ہے، ابلیس کی صفت پائی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ابلیس سے کہا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، یہی غرور اس کا تھا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کا غرور دیکھیے، کیا میں اس کا سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اس کا سجدہ کروں میں سجدہ کروں؟ میں مبتلا ہو گیا، غرور مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو کافروں میں شمار کر دیا، اس کو کافر قرار دے دیا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ایک طرح سے اب جہنم ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات جو ذکر کی ہے کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، صریح حکم کا انکار کیا، اور اس میں ایک دلیل پیش کی، اپنی دلیل، عقلی دلیل پیش کی کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو میں کیسے سجدہ کروں؟ آگ اوپر اٹھتا ہے اور مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آ جاتا ہے۔ عقلی دلیل پیش کی، ایک چیز کو دلیل بنایا، مدعا بنایا، آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی نیچے گرتی ہے، اس کو دلیل بنایا۔ حالانکہ مٹی کے اندر جو صلاحیت موجود ہے، جو خاصیت موجود ہے، جو چیزوں کو اگانے کی، پرورش کرنے کی صلاحیت موجود ہے، آگ میں نہیں، وہ تو جلاتی ہے، راکھ کرتی ہے، تباہ کرتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب 15 طریقوں سے دیا ہے کہ آگ کے اندر وہ صلاحیت نہیں موجود ہے جو مٹی کے اندر موجود ہے۔ آگ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، آگ کے اندر تباہی کی صلاحیت ہے، اور مٹی کے اندر پرورش کرنے کی صلاحیت، اگانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور انسان کی اور تمام مخلوقات کی ٹھہراؤ کی جگہ کیا ہے؟ مٹی ہے۔ بہت سارے طریقوں سے ثابت کیا، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن یہی بات کافی ہے کہ مٹی کے اندر جو صلاحیت موجود ہے وہ آگ کے اندر نہیں موجود ہے۔ لیکن ابلیس نے اپنی کم عقلی کی بنیاد پر ایک چیز کو دلیل بنا کر کے اللہ کے حکم پر اعتراض کر دیا۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت جگہوں پر ذکر کی ہیں، اور اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پیغام دینا چاہا ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہمیں غرور مبتلا نہیں ہونا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے، جھک جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکانے کے اللہ رب العالمین توفیق دے، کبر و غرور جیسی بیماریوں سے اللہ رب العالمین ہمیں پاک رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔